حضرت ابو نعیم کی والدہ ماجدہ جو بہت ضعیفہ تھیں، وہ ایک مرتبہ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئی۔ جب ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا، اے ابو عثمان، آپ کا سب سے امید افزا عمل کون سا ہے جس کے بارے میں آپ کو امید ہو کہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا اور اللہ پاک اس عمل کی بدولت آپ کی مغفرت فرما دے گا؟ کیا کوئی ایسا عمل ہے؟ حضرت ابو عثمان حیری فرمانے لگے، ہاں، میرا ایک امید افزا عمل ہے جس کے بارے میں مجھے توقع ہے کہ اللہ پاک اس عمل کی بدولت مجھے معاف فرما دے گا۔ پوچھا گیا وہ کون سا عمل ہے؟ تو حضرت ابو عثمان کہنے لگے، جب میں جوان تھا، بڑا ہی خوبصورت تھا، تو میرے گھر والے میری شادی کرانا چاہ رہے تھے، تو میں اپنے گھر والوں کو ٹالتا رہا۔ ایک دن ایک نقاب پوش عورت میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا کہ ابو عثمان، میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، تیری محبت میں میرا قرار ختم ہو چکا ہے۔ یہ ابو عثمان، اب میں تیرے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتی۔ میں تجھے دلوں کے پھیرنے والے رب کا واسطہ دیتی ہوں، تجھے رب ذوالجلال کا واسطہ دیتی ہوں، تجھے رحمان اور رحیم کا واسطہ دیتی ہوں، اے ابو عثمان مجھے اپنا لے، مجھے اپنے سے جدا نہ کر۔ جب اس نے یہ کہا تو میں نے اس سے کہا کہ تم گھر جاؤ، اپنے والد کے بارے میں بتاؤ، میں تمہارے والد سے بات کروں گا۔ اس عورت نے کہا کہ فلاں جگہ پر درزی ہے۔ یہ کہا اور وہ چلی گئی۔ میں اس عورت کے والد کے پاس پہنچا اور اس کو رشتہ پیش کیا۔ جیسے ہی میں نے رشتہ پیش کیا تو اس کا والد بڑا ہی خوش ہوا۔ فوراً میں نے گواہ قائم کیے اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ ایک آنکھ سے کانی تھی، ایک پاؤں سے لنگڑی تھی اور انتہائی بدصورت تھی۔ میں نے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی، اے باری تعالیٰ، جس پر تو نے مجھے قادر کیا، اے اللہ اس پر تیری حمد ہے۔ میں اس کو گھر پر لے کر آ گیا۔ جیسے ہی گھر والوں نے میری بیوی کو دیکھا، مجھے بہت زیادہ لعنت ملامت کی، حتیٰ کہ اب وہ روز لعنت ملامت مجھ پر کرنے لگے تو میں نے اس کی عزت کے اندر اور اضافہ کر دیا اور اتنی عزت دینے لگا کہ وہ میری بیوی مجھ کو خود سے جدا نہ کر سکتی تھی۔ ہر وقت یہ کہتی کہ تم میری نگاہوں کے سامنے رہو۔ اب میں نے اس کی دلداری کے خاطر، اس کے دل رکھنے کے خاطر مجلسوں میں بھی جانا چھوڑ دیا۔ یوں 15 سال میں نے اپنی بیوی کے ساتھ گزارے اور جب میں سوتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ میں کانٹوں کی سیج پر سویا ہوا ہوں۔ لیکن میں نے دل کی کیفیت اپنی بیوی کو کبھی بھی ظاہر نہیں کی کہ میں تجھے پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کی دلداری کرتا رہا۔ کبھی بھی میں نے اس کو عار نہیں دلایا کہ تم کانی ہو، تم انتہائی بدصورت ہو، تم مجھے پسند نہیں ہو، نہیں، کبھی بھی یہ نہیں کہا، بلکہ اس کی دلداری کرتا رہا، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا رہا۔ یوں اس عورت کے ساتھ میں نے 15 سال بتائے اور 15 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اے مائی، سب سے امید افزا عمل میرا یہ ہے کہ جو میں نے رب ذوالجلال کے رضا کے خاطر اپنی بدصورت بیوی کو برداشت کیا۔ تو میرے بھائیوں، کسی کا دل رکھنا، کسی کو خوشی دینا، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے اور بڑا ہی سعادتوں والا کام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ پیارے آقا نے خوش ہو کر کہا، اے عائشہ، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں ابو بکر سے رہنمائی لے لوں، اپنے والد سے رہنمائی لے لوں۔ آپ نے کہا، لے لو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں اپنے والد کے پاس گئی اور کہا کہ ابا جان، پیارے آقا آج بہت خوش ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ تو اے میرے ابا جان، میں پیارے آقا سے کیا پوچھوں؟ حضرت ابو بکر نے کہا، اے میری بیٹی، پیارے آقا سے پوچھو کہ جب آپ معراج پر گئے تھے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، تو آپ نے وہاں پر سب سے بڑا عمل کون سا پایا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہ میں سوال لے کر پیارے آقا کی بارگاہ میں آئی اور میں نے کہا کہ پیارے آقا، جب آپ معراج پر گئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا عمل کون سا پایا؟ سب سے زیادہ ثواب والا عمل کون سا پایا؟ پیارے آقا نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا عمل ہے کسی کا دل رکھنا اور کسی کو دکھ نہ دینا۔ تو میرے بھائیوں، کسی کا دل رکھنا اور کسی کو دکھ نہ دینا، یہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بہت ہی بڑا عمل ہے۔ جو شخص بھی لوگوں کو خوش رکھتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، تکلیفیں نہیں دیتا،
تو قیامت کے روز اللہ رب ذوالجلال بھی ایسے شخص کو ہولناکی کے دن میں خوش رکھے گا، تکلیف نہیں دے گا، اور وہ شخص آخرت کے اندر کامیاب و کامران ہو جائے گا۔